اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري. حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ماہ مبارک کے آخری عشرے میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ ہمیں میں سے کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے یا تو یہ ماہ مبارک آنے سے پہلے داغ مفارقت دے گئے، یا اس ماہ کا آخری عشرہ آنے سے پہلے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اس لیے ہم اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری عشرے میں داخلہ عطا فرمایا ہے، جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. ویسے تو یہ ماہ مبارک پورا کا پورا فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اس ماہ کے اندر آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور آخری عشرے میں جس رات کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں اس کی اور زیادہ فضیلت ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ اگر لگانا ہے آپ کو تو ابھی میں نے جو حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ القدر. کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ سورت؟ جتنی تعداد ہے اس میں بہت مختصر ہاتھ اٹھے. تو یہ قدر والی رات میں اس قدر والی سورت کو آپ یاد کر لیجیے. یہ ہمارے لیے ایک مشن ہونا چاہیے کہ ہر تاقرات میں ہم کوئی نئی چیز سیکھیں. آپ محسوس کریں کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے. بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، تو آپ خالی نہ بیٹھیں، اسے رٹ ڈالیں. دن میں رات میں ملا کر کے کچھ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ قدر والی صورت جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اسی رات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر مکمل ایک سورہ نازل فرما دی، جس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. کیونکہ اللہ کا یہ کلام فنا ہونے والا نہیں ہے. قرآن مجید فنا ہونے والی کتاب نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات کو جب فنا نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو بھی فنا لاحق نہیں ہے. تو قرآن مجید کی یہ سورت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل فرمائی ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اسی طرح سے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک اور بابرکت قرار دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات. انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم،
ہمارے ہی حکم سے اس رات کے اندر ہر فیصلے کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا انا كنا مرسلین، ہم اپنی جانب سے اس رات میں فرشتے اتارتے ہیں. اپنی جانب سے ہم اس رات میں فرشتوں کے ہجوم کو نازل کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ رات قدر والی رات ہے. آج ہم جس میں سانس لے رہے ہیں یہ بابرکت رات ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس رات کو لیلۃ القدر کہا، اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا ہے، بابرکت رات، قدر والی رات. ہم اسے شب قدر کہتے ہیں یا تاک رات کے نام سے جانتے ہیں. عربی میں اگر آپ قدر کا معنی دیکھیں گے تو بہت سارے معانی قدر کے آتے ہیں. ایک معنی تو یہی ہے کہ قدر والی، قدر کے معنی عزت والی، اور ایک معنی جو قدر کا آتا ہے وہ ہے وقار کے، عظمت اور مرتبے کے. ایک معنی قدر کے ہے اندازہ کرنے کے، ایک معنی قدر کے ہے تنگی کرنے کے، ایک معنی قدر کے ہے غنا، بے نیازی کے، اور بھی مختلف معنی آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ قدر والی رات عطا فرمایا ہے. اس پر ہم باری تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس قدر والی رات کے اندر جب ہم اسے پالے کیا کرنا ہے وہ سب کر کے بتا دیا ہے یا کہہ کے بتا دیا ہے. ایسی بابرکت ذات پر ہمیں درود و سلام بھیجنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین گرامی، آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے میں حاضر نہیں ہوا، کیونکہ یہ رات جلسے جلوس کی رات نہیں ہے. یہ رات لمبی چوڑی تقریروں اور خطابات، بیان اور وعظ کی رات نہیں ہے. مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ہمیں آگے جو رات ہمیں ملے گی اور آج کی جو رات ہے اس میں کرنا کیا ہے جب ہم یہ رات پا جائیں، اس کی عظمت کیا ہے. سورۃ القدر کے اندر اور دوسری جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورہ دخان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ رات بابرکت کس اعتبار سے، قدر والی رات یہ کیوں ہے، اسی کو ہم سمجھ لیں گے. اور پھر یہ کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر تاک رات کب ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، ہم جب اس رات کو پالے تو ہمیں کرنا کیا ہے، یہ مختصر سی باتیں آج کے خطاب میں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بغور سننے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس رات کی خیر و برکت کیا ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت کس اعتبار سے رکھی ہے. سب سے پہلی چیز جب ہم سورۃ القدر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. کون سی چیز کو؟ قرآن مجید کو. فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا. پھر ماہ رمضان کی کون سی رات ہے اس کو اللہ نے اس سورت کے اندر بتایا ہے، لیلۃ القدر ہے. اور لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انزلناہ. عربی کا جو گرامر میں اگر ہم جاتے ہیں تو انزل ینزل، انزال باب افعال سے آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ایک بارگی اتار دینا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہاں بھی تنزل الملائکہ اسی سورت کے اندر. تو انزال اور تنزیل دونوں کے اندر فرق ہے.
انزال کے معنی ہوتے ہیں ایک بار ہی اتارنا، اور تنزیل کے معنی ہوتے ہیں وقفے وقفے سے کوئی چیز نازل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے پوری قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت کے اندر اتار دیا ایک بار کی، اور کب اتارا ہے؟ لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے انزال کے صیغے سے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور پھر تنزیل کب ہوئی؟ 23 سالوں کے اندر جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کو بھیج کر کے آیتیں سورتیں نازل فرماتا رہا، حسب ضرورت، جس طرح کی ضرورت پڑتی گئی۔ 23 سالوں میں قرآن مجید بیت العزت سے دنیا پر آیا، اور الحمدللہ آج اس کے بہت سارے حافظ موجود ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر کے۔ تو اس کے اندر جو خیر و برکت ہے اس رات کے اندر، وہ کیا ہے؟ کس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید اس رات کے اندر ایک بار ہی اتارا گیا۔ اسی طرح سے آگے اگر آپ پڑھیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے، اے نبی تمہیں کیا پتا ہے؟ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو صیغہ استعمال کیا ہے یا جو انداز اختیار کیا ہے وہ سوالیہ ہے۔ وما ادراکا، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ استفہام ہے جو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو پتہ دے رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ اس کے بارے میں پورا کا پورا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کسی مخلوق کو لیلۃ القدر کی عظمت کا پتہ نہیں۔ جب اللہ بتائے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے لیلۃ القدر کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی راتوں میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ ایک رات آپ کو لیلۃ القدر کی مل گئی تو وہ 1000 مہینے جس کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے وہ نہیں بہتر ہے، بلکہ جس میں لیلۃ القدر ہے وہ ایک رات بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر جب آپ جوڑیں گے 1000 مہینے تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا آپ نے ایک رات ضائع اور برباد کر دیا تو اپنی پوری عمر گنوا دیا۔ ایک رات اگر آپ نے ضائع برباد کر دیا تو 1083 سال 4 مہینے کون زندہ رہتا ہے؟ 60 سال 70 سال امت محمدیہ کی عمریں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر گہرا قدر اور عظیم تحفہ ہے، اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ میں نے مستند علماء اکرام سے یہ بات سنی ہے، قابل اعتماد علماء سے یہ بات سنی ہے، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے گزشتہ قومیں جو گزری ہیں ان کی عمریں دکھائی، تو جتنی قوموں کی عمریں بتائی گئی سب کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دیکھ لیجیے آپ، 950 برس تو اس نے دعوت و تبلیغ میں گزار دی، 950 برس وہ دعوت و تبلیغ میں گزار دی، یعنی اس کو ایسے سمجھے کہ آپ 40 سال کہیں نوکری کر رہے ہیں، نوکری کے بعد آپ سے ریٹائرمنٹ ہوئے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں اور جاب پر لگنے سے پہلے بھی زندگی گزار رہے ہیں، تو جوڑا یہ گیا کہ 40 سال کی جو عمر ہے وہ آپ کے جاب اور نوکری کی عمر ہے۔ اب اتنا ہی نہیں جوڑا جائے گا، اس سے پہلے کی عمر بھی اس کے بعد کی عمر بھی، تو 950 برس تو صرف حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ میں گزارا، کیا اس سے پہلے زندہ نہیں تھے یا اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہے؟ بالکل زندہ رہے، اور جس کو دعوت و تبلیغ دی ہے ان میں بھی لوگ ظاہر سی بات ہے ان سے لمبی لمبی عمر جیے ہوں گے،
آپ 60 سال کی زندگی جی رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری قوم 60 سال کی زندگی جیے گی. 70 سال والے بھی ہیں, 80 سال والے بھی ہیں, اس کے اندر 40 سال والے بھی ہیں, کم عمر کے لوگ بھی ہیں, زیادہ عمر کے لوگ بھی ہیں. تو ساری قوموں کی عمریں زیادہ دکھائی دی, لمبی لمبی عمریں پانے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمر بڑی کم لگی کہ میری امت کی عمر 60 سال 70 سال. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر تو نہیں بڑھائی, لیکن اسی عمر کے اندر ایسا تحفہ عطا فرمایا کہ اگر وہ امت اس رات کی قدر کر لے تو ان کی عمروں کو پہنچ سکتی ہے. صرف ایک رات آپ کو محنت کرنی ہے, ایک رات, آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں سے ایک رات. جس کو یہ نصیب ہو گئی وہ بہت بڑا خوش نصیب آدمی ہے. اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو یہ قدر والی رات عطا فرمائے, اس کے فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ رب العالمین اسے ضائع اور برباد کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں, ہم اسی رات میں ہیں. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ تحفہ دیا اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا. چنانچہ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ, مثال کے طور پر اگر کسی مزدور سے کہا جائے کہ ایک رات کا کام ہے اور تنخواہ 1000 مہینے کی ملے گی, صرف ایک رات آپ کو کام کرنا ہے, تنخواہ آپ کو 1000 مہینے کی ملے گی. حشمت پیٹ کی اس مسجد سے کوئی آدمی رکے گا یہاں یا سب خالی کر کے چلے جائیں گے؟ ایک رات محنت کرنا ہے اور تنخواہ کتنی ملے گی؟ 1000 مہینے کی. یا آخر کوئی چھوڑنا چاہے گا آپ لوگوں میں سے؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. شاید پوری مسجد خالی ہو جائے اور مسجد ہی نہ خالی ہو, اگر موقع نہ ملے تو مار پیٹ کی نوبت آ جائے اس 1000 مہینے کی تنخواہ ایک رات میں حاصل کرنے کے لیے. ہر ایک کو پیچھے ڈھکیل کر کے اپنا آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین یہ آفر دے رہا ہے تو بندے اس آفر کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ ایک رات عبادت کر لو آپ, 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر چیز آپ کو اللہ عطا فرما رہا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہاں تو اس کی قدر کرنا تو دور کی بات ہے, لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس رات اس سے بھی بڑا جرم کرتے ہیں. یہاں بیٹھنا, عبادت کرنا یا اللہ کو راضی کرنا, یہ سارے کام تو ان سے ہونے سے رہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ اس رات میں جاگتے ضرور ہیں مگر عبادت نہیں کرتے. سیر و تفریح, اس چوراہے سے اس چوراہے پر, اس چوراہے سے اس چوراہے پر, اس ہوٹل سے اس ہوٹل پر, یا چائے نوشی, گپ شپ, سیر و تفریح, دوستی یاری, یا اس گلی میں اس گلی میں ہنسی ٹھٹولے, یہی ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ جرم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک رات کی عبادت کر لو, 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کی خیر و برکت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک رات عبادت کرو, 83 سال 4 ماہ کی عبادت کی فضیلت کا ثواب آپ حاصل کر لیں گے. 83 سال 4 ماہ, بہت کم لوگوں کو یہ عمر نصیب ہوتی ہے, اور نصیب بھی ہوتی ہے تو بیماریوں سے لٹکے رہتے ہیں یا اسی طرح سے مجبور رہتے ہیں. ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے, رکوع سجدہ نہیں کر سکتے, کمر میں صحیح طور پر طاقت نہیں ہے, اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, کرسی پکڑ لیتے ہیں. تو اگر صحت مندی تندرستی میں ہمیں یہ رات نصیب ہو گئی تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں. ماں بہنوں سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ یہ رات صرف کھانے پکانے کی راتیں نہیں, یہ رات ایک دوسرے کے جوڑے جامے خریدنے کی رات نہیں, صرف شاپنگ میں گھومنے کی رات نہیں ہے. آپ دیکھیے جا کر کے آخری عشرے میں چار مینار کی حالت, چھوٹے چھوٹے مارکیٹ جو محلے میں ہیں ان کی حالت دیکھیے. آدمی چلے تو پیٹ چھل جائے اس کی, اتنا ہجوم ہے مارکیٹ کے اندر. اللہ رب العالمین دنیا کی مارکیٹ ہی صرف نہیں رکھا ہے, جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بازار لگائے گا.
جنت کے اندر بھی مارکیٹ لگے گی. یہاں کے شاپنگ مالوں میں آپ جاتے ہیں، یہاں کے دکانداروں کے پاس آپ جاتے ہیں تو کبھی آپ کا منافع ہوتا ہے، کبھی آپ کا گھاٹا بھی لگتا ہے. جاتے آتے آپ تھک جاتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا ہے، گھٹنا پکڑ لیتا ہے، اور 6 گھنٹے 7 گھنٹے آپ گزار کر کے بالکل تھک کر چور ہو کے حاضر ہوتے ہیں. اور کتنی خواتین تو ایسے ہیں کہ کچھ لائے بغیر گھر واپس آتی ہیں، پھر دوسرے دن وہی کام کرنے کے لیے اسی مارکیٹ میں پہنچتی ہیں. آخرت کی مارکیٹ کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس رات کی قدر کر لو، اللہ رب العالمین آخرت میں بھی بازار لگائے گا. جمعہ کے دن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بازار لگائے گا، اور اس بازار میں جب آپ جائیں گے نہ تو وہاں تھکاوٹ ہوگی، نہ وہاں کوئی پیسہ پے کرنا ہے کہ جیب خالی ہو گیا یا موبائل خالی ہو گیا یا کل دیں گے بھیا ادھار دے دو. وہاں یہ سارا ٹینشن نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. سب چیز اللہ رب العالمین ایک سے ایک اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی. وہاں کی کوئی نعمت ختم ہونے والی نہیں. کیا کرنا ہے ہمیں؟ اسی رات کی قدر کرنا ہے، اس کے بعد اس بازار میں گھومنا ہے. وہاں آدمی جائے گا ایک چہرہ لے کر کے، واپس آئے گا تو اس سے تر و تازہ چہرہ لے کر کے. وہاں تھکاوٹ کے آثار نہیں ہوں گے، وہاں گرمی کی پیاس سے آپ کا گلا سوکھے گا نہیں، وہاں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی. کرنا کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی قدر کرنا ہے، عزت کرنا ہے اس کی، اس رات کی قدر کرنا ہے ہمیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک رات کی محنت اور مزدوری کا آفر دے اور کہے آپ سے کہ 1000 مہینے کی تنخواہ ملے گی، آؤ ایک رات کام کرنا ہے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا. جیسے دنیا کمانے میں، ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین یہ آفر ہمیں دے رہا ہے کہ ہم آخرت کو کما لیں، آخرت کو کما لیں ایک رات کی عبادت کے ذریعے سے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کی برکت اور اس رات کی قدر اور اس رات کی عظمت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو آگے کی آیت پڑھیں، تنزل الملائکۃ والروح. آپ کو یہ سورہ یاد ہے نا؟ اسی سورت سے میں جوڑ رہا ہوا، یاد ہے؟ اس کا معنی مفہوم سمجھیے، اس کا مطلب سمجھیے، اور جب سمجھ لیں گے تو اس سورت کو اور غور سے پڑھیں گے، اور آنے والی تاکراتوں میں خود ترجمہ اس قرآن کا نکال کر کے آپ پڑھیں گے، تفسیر سے اس کو پڑھیں گے، اور یہ باتیں آپ تفسیر کی کتابوں کے اندر آپ پائیں گے انشاءاللہ العزیز. تنزل الملائکۃ والروح. اس رات کی خیر و برکات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے تنزل، اور یہ فرشتے آہستہ 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 نازل ہوتے ہیں، شیئن فشیئن، آہستہ آہستہ نازل ہوتے ہیں، ایک بار ہی نہیں نازل ہوتے. آپ کو شروع میں بتایا انزال اور تنزیل کے معنی میں فرق. انزال ایک بار کی اتارنا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ایک بار کی اتار دیا. کہاں؟ لوح محفوظ سے سمائے دنیا میں جو بیت العزت مقام ہے وہاں پر، وہاں سے شیئن فشیئن آہستہ آہستہ اترتا رہا. یہ فرشتے آہستہ آہستہ اس رات میں اترتے ہیں، بکثرت اللہ رب العالمین اتارتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں، مگر فرشتوں کا نزول اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حمایت، ان کی حاضری اور ان کو گھیرنے کی خاطر اتار دیتا ہے کہ کہاں ہیں میرے بندے جو کسی مسجد میں بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں سن رہے ہیں. کہاں ہیں وہ بندے جو میرے لیے قیام میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ بندے جو لمبے لمبے رکوع اور سجود کر رہے ہیں؟ ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اللہ رب العالمین رحمت، برکت اور خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما رہا ہے. یہ فرشتے کیا لے کے نازل ہو رہے ہیں؟ خیر لے کر کے اتر رہے ہیں، خیر لے کر کے، رحمت لے کر کے اللہ تعالیٰ کے اتر رہے ہیں. اور صرف فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کی تعداد بتائی ہے کس طرح سے. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى. یہ فرشتے اتنی کثرت میں نازل ہوتے ہیں اس رات جس طرح سے زمین کے اندر کنکریاں بکثرت ہیں.
مکریاں جس طرح سے بکثرت ہیں اس سے کہیں زیادہ کثرت کے ساتھ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنا کہ پوری زمین بھر جاتی ہے، پوری زمین بھر جاتی ہے۔ یہ کب نازل ہوتے ہیں؟ یہ اسی رات نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کی خیر و برکات میں سے یہ ہے کہ بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار بھی نازل ہوتے ہیں۔ جبریل امین، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے، اپنے رب کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں، یعنی رب تعالی خصوصیت کے ساتھ اس رات میں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ اس رات کی خیر و برکت ہے، اور ہم فرشتوں کی آمد کا استقبال نہ کریں، فرشتوں کی آمد کی جو خیر و برکت کے ساتھ وہ نازل ہو رہے ہیں، رحمت لے کر کے نازل ہو رہے ہیں، اسے ہم لپک نہ لیں، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی بھی نہیں۔ ہم ان برکات کو، ان رحمتوں کو لپکنے کے لیے اس رات میں محنت کریں، مشقت کریں، اس رات میں جاگیں اور اس رات کی قدر کریں، اس کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اس رات میں گپ شپ کے بجائے، اس رات میں گھومنے پھرنے سیر و تفریح کے بجائے، فلاں ہوٹل کی چائے اور کافی اور حلیم یا دلیم چکھنے کے بجائے ہم اللہ رب العالمین کی محبت کا مزہ چکھیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے لیے رحمت نازل فرما رہا ہے اس کو کیچ کرنے، سیو کرنے کا مزہ چکھیں۔ اللہ رب العالمین جو اس رات خیر و برکات نازل ہو رہا ہے اس کو سمیٹنے کے لیے اپنا دامن ہم پھیلا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ ایک رات میرے بھائیوں ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی۔ کتنے گنہگار لوگ ہیں، کتنے خطا کار لوگ ہیں، کتنے سیاہکار لوگ ہیں جو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کاش کہ میں مر جاتا، کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میں پھانسی کا پھندا لگا لوں، خودکشی کر لوں، دنیا کے جنجال سے فرصت مل جائے۔ ایسے لوگ آئے اس رات میں اپنے رب سے مایوس نہ ہو بلکہ رب سے رشتہ جوڑ کر کے کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین آخری پہر میں بخشنے کے لیے آ جاتا ہے ایسے خطا کاروں کو، ایسے سیاہکاروں کو، ایسے مایوس ہونے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے آخری آسمان پر آ کر کے کہتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ گناہوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا شخص، زندگی سے مایوس ہوا شخص کون ہے جسے میں بخش دوں، اس کی مایوسی کو دور کر دوں، اس کے خطاؤں کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو دھل دوں؟ فاغفر لہ، میں اسے بخش دوں۔ کون ہے؟ ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی نہیں ہوگا اگر ہم آج کی اس رات کے آخری پہر کو ضائع اور برباد کر دیں، ہم توبہ استغفار نہ کریں، ہم اپنے رب کو، اپنے روٹھے رب کو منا نہ لیں، اس کے غصے کو ہم ٹھنڈا نہ کر لیں آج کی رات میں، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رات کی خیر و برکات میں سے یا اس رات کی قدر اور عظمت میں سے یہ ہے کہ فرشتوں کو اسپیشلی طور پر اللہ رب العالمین بھیجتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے سردار کو بھی بھیجتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اگر زمین پر آتے ہیں تو وہ صرف لیلۃ القدر میں آتے ہیں، صرف لیلۃ القدر میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی لونڈی ام ایمن جن کا نام برکت تھا، ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ان کے گھر تشریف لے گئے، اور اس لیے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہمیشہ رہا کرتی تھی، والدہ کے انتقال کے بعد والدہ کے قائم مقام ہو کر کے خدمت کرتی تھی، گرچہ لونڈی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماں جیسا پیار بھی دیا، لونڈی نہیں سمجھا، نوکرانی نہیں سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر کی۔ رحمت للعالمین جن کے بارے میں اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہوں نے اخلاق و کردار کا ایسا اعلیٰ معیار پیش کیا کہ نوکرانی کو بھی، گھر کی لونڈی کو بھی ماں کا مقام عطا فرمایا انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا،
تو ایمن نے ہی انہیں سنبھالا، ان کی زیادہ تر پرورش کی، پرداخت کی، ماں کا درجہ عطا فرمایا انہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا حسن سلوک کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ جاتا ہے، ایمن رونے لگتی ہے، یہ دونوں بھی رونے لگتے ہیں۔ ایمن کہتی ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ ایمن نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اس دنیا کے اندر جو آیا اسے موت ہے۔ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب آسمان سے زمین کا جو رشتہ تھا، فرشتوں کے آنے جانے کا، وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، علم کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رات میں داخلہ عطا فرمایا ہے کہ جس رات پیغمبروں کے پاس وحی لانے والا فرشتہ، کہ جو فرشتہ پیغمبروں کے پاس وحی لاتا تھا، وہ آج کی رات تشریف لا رہا ہے۔ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف اسی رات میں تشریف لاتے ہیں، صرف اسی رات تشریف لاتے ہیں، ورنہ فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے چھوٹے موٹے۔ فرشتوں کے سردار کب آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے اسپیشلی طور پر تشریف لاتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ کیا لے کر کے آ رہے ہیں؟ یہ لے کر کے آ رہے ہیں خیر و برکت، رحمت لے کر کے نازل ہو رہے ہیں، اور اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک ایسی بڑی فوج لے کر کے اتر رہے ہیں کہ زمین تنگ دامانی کا شکوہ کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا قدر کا ایک معنی تنگی کے ہیں۔ فرشتے اس کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور ہم ہیں وہ اوپر سے یہاں تشریف لے آ رہے ہیں۔ 500 سال کی مسافت زمین سے پہلے آسمان کے درمیان ہے، 500 سال کی مسافت طے کر کے وہ زمین پر اتر رہے ہیں ایک رات کے اندر۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی، یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اور ہم زمین پر رہ کر کے اللہ کے گھر کو نہ بھر سکے، وہ اللہ کی زمین کو بھر لیتے ہیں، اور ہم اللہ کے گھر کو جو اس زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے، بقعہ مبارکہ جسے کہا جاتا ہے، ارض مبارکہ جسے کہا جاتا ہے، جہاں اگر ہمارا دل اٹکا رہے تو اللہ رب العالمین ہمیں عرش کا سایہ آخرت میں عطا فرمائے گا، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مسجد سے جس آدمی کا دل لٹکا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے عرش کا سایہ، بعض روایتوں میں اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ گردن بھر یا اپنے اعمال کے اعتبار سے چھاتی بھر یا جس حساب سے عمل ہوگا اس حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا سر کے اوپر۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیبوں کو سایہ عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیبوں میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو، معلق ہو۔ ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے بارے میں فکر مند ہو گیا، ایک بار مسجد میں نیکی کے کام کے لیے آیا، پھر دوسری بار اس کے لیے آیا، اب یہاں سے عشاء کی نماز پڑھا ہے، قیام اللیل کو حاضر ہوگا، قیام اللیل پڑھ کر کے گیا ہے، فجر کو حاضر ہوگا، فجر پڑھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہی دل لٹکائے ہوئے ہے، اشراق پڑھ کر کے باہر جائے گا، پھر آیا اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو رہا، تحیۃ المسجد پڑھا، پھر آیا ظہر کی نماز پڑھا، یعنی اس کا رشتہ بالکل مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین آخرت میں سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ فرشتے اس کثرت سے نازل ہو رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ مسجد چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، ہم ہیں کہ مسجدوں سے دور ہیں، ہم سیر سپاٹے کو نکل جا رہے ہیں۔ کیا یہی قدر کر رہے ہیں؟ اس رات کا یہی حق ہے کہ ہم جو ہے ادھر ادھر تفریح میں نکل جائیں؟ جائزہ لے پورے شہر کا، رات کے 12 بجے کا کیا ماحول ہوتا ہے، جا کے دیکھیں وہ فلانے چوراہے پر 1:30 بجے کیا کتنی بھیڑ ہے، وہ چوراہے پر جا کر کے دیکھیں 3 بجے کتنی بھیڑ ہے، فلانے ہوٹل میں کتنے لوگ تھے آج تک،
رپورٹنگ کرنی ہے کہیں، کیا میڈیا کرنی ہے، آپ کو کہیں رپورٹ ڈالنا ہے، آپ کو جو پوچھا جائے گا آج کی رات آپ نے ضائع کی ہے یا اس رات میں کچھ حاصل کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا آپ سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں ایک جملہ جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، آج کی ایک رات کا ضائع کر دینا گویا اپنی عمر برباد کر دینا ہے، اپنی عمر برباد کر دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 83 سال 4 مہینے تو سب ہماری عمریں ہیں، اگر ہم نے ضائع برباد کر دیا تو ہم نے پوری عمر برباد کر دی۔ اس لیے اس کی قدر کریں، کیونکہ اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، جن سے یہودی دشمنی کیا کرتے تھے، عدو اللہ کہا کرتے تھے، اللہ کا دشمن کہا کرتے تھے۔ ہم اس فرشتے سے محبت کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے اور اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے رکھے، اور اس فرشتے پر مکمل ایمان رکھے کہ یہ فرشتہ فرشتوں کا سردار ہے، اور یہ ہمارے لیے پیغام خیر یعنی قرآن اور حدیث لے کر کے نبیوں کے پاس نازل ہوتا ہے، لہٰذا ہم اسی قرآن و حدیث کے متبع اور پابند ہیں۔ اسی طرح سے اگر اس سورت کے اندر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید یا یہ سورت مبارکہ اس کی خیر و برکات میں سے ایک اہم چیز یہ بتاتی ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی والی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، مکمل سلامتی والی ہے، امن و شانتی والی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ امن و شانتی سے متعلق امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس سورت کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا يستطيع الشيطان ان يعمل فيها سوءا او يعمل فيها عدلا۔ شیطان کو اس رات میں یہ طاقت اور پاور حاصل نہیں ہوتی کہ وہ کوئی برائی کرے یا کوئی تکلیف کسی کو پہنچائے۔ شیطان کا پاور اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس اعتبار سے رات سلامتی والی ہے۔ ایک تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے آپس میں، سلام کا مطلب سلام، فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، یا فرشتے مومنوں پر سلامتی بھیجتے، مومنوں کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ہم فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق بننا چاہتے ہیں، ان دعاؤں سے محروم رہنا چاہتے ہیں؟ ہم میں کون ہے جو فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ رات کی قدر کیجیے۔ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے اگر مستحق بننا چاہتے ہیں، اس سلامتی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یا ان کے سلام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کی تقدس کا خیال رکھو۔ اس رات کی جو قدر کرنے کے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اس کا ہمیں لحاظ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اس رات کی خیر و برکات میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اسی رات میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سارے سال میں، سال بھر کے اندر جو بھی، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے تبھی لکھ دیا ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم بھی ایک پلان بناتے ہیں، پروجیکٹ بناتے ہیں کہ ہمیں ایک پوری مسجد بنانی ہے، لیکن مسجد کا پہلا فلور کتنے خرچے میں آئے گا، دوسرا فلور کتنے خرچے میں آئے گا، یہ ایک مہینے میں کتنا بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین بھی اسی طرح سارے کام کرتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ورنہ اللہ قادر ہے، کن فیکون، کہہ دے ہو جائے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اس میں سکھایا ہے کہ سارے معاملات کو اللہ لکھ دیا ہے، لیکن اس کا صادر کرنے کا جو مسئلہ ہے لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین صادر فرماتا ہے۔ جیسے موت و حیات کے فیصلے ہیں، یا وسائل حیات وغیرہ کے فیصلے ہیں کہ آدمی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے کون سے ذریعے کی ضرورت ہے، کیا کیا چیزوں کو اس کو ضرورت پڑے گی، یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین اسی رات میں کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر اہم فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس رات کے اندر اہم فیصلے لیے جاتے ہیں، لہٰذا ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا فیصلہ جب فرمائے تو جنت الفردوس میں داخل ہونے والے لوگوں میں فرمائے، ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچنے والے لوگوں میں فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، ان لوگوں کی لسٹ میں اللہ داخلہ عطا فرما، ہمارا نام درج فرما جن کو تو ہر روز جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لہٰذا ہم جہنم سے آزادی کی خاطر
اس رات کی قدر کریں۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اس رات کے اندر حدیث میں اگر ہم جائیں، یہ تو ہوا سورۃ القدر کی روشنی میں، اگر حدیث کے اندر ہم جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں قیام پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ویسے رمضان کے بارے میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ حدیث فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قیام، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے گناہ معاف ہو جائے، اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے؟ ہم کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ رات جب ہم پالیں تو اس رات میں ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ، من قام مع الامام، جو آدمی امام صاحب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، ینصرف حتی ینصرف، جب تک کہ امام صاحب سلام نہیں پھیر دیتے ہیں تب تک ان کے ساتھ رہتا ہے، کتب لہ قیام لیلۃ، پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کو، پوری رات امام صاحب کے ساتھ پڑھنے کا ثواب حاصل کیجیے۔ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، نارمل دنوں میں تراویح پڑھتی ہیں، اس کے بعد بھاگ لیتے ہیں وہاں سے، وتر نہیں پڑھتے امام صاحب کے ساتھ، نکل جاتے ہیں وہاں سے اس نیت سے کہ رات میں اور ہم قیام اللیل کریں گے، انہیں یہ ثواب ملے گا۔ ابھی امام صاحب کی فطر باقی ہے، پوری ختم نہیں ہوئی ہے، 8 رکعت پڑھ کر کے آپ اپنی ہوشیاری میں، اپنی چالاکی میں نکل کے چلے گئے، آپ 2 چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ حدیث مبارکہ کی مخالفت کے آپ مجرم ہو رہے ہیں، دوسری چیز امام صاحب کے ساتھ آخر تک رہنے پر آپ کو رات بھر قیام اللیل کا ثواب مل رہا ہے، اس سے آپ محروم ہو گئے۔ اس لیے بھاگنے سے بہتر ہے، جیسے آپ نے 40 منٹ 50 منٹ صبر کیا ہے، ویسے 10 منٹ یا 8 منٹ اور صبر کر کے وتر پڑھ لیجیے۔ چالاک آدمی رکے گا، عقل مند آدمی، دانا آدمی رکے گا، لیکن جو اپنے آپ کو ڈیر ہوشیار سمجھے گا وہ بھاگ لے گا۔ تو ڈیر ہوشیاری میں کیا ہوگا؟ ہمارے ثواب کم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ تو اگر آپ پوری رات اجر چاہتے ہیں قیام اللیل کا، امام صاحب کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ اسی سے تراویح کے جماعت کی بھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، تراویح کی جماعت کی، قیام اللیل کے جماعت کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہونے والا ہر قسم کی بھلائی سے محروم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بشارت دیتے، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، یہ ماہ مبارک تمہارے اوپر داخل ہوا ہے، حاضر ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے خیر سے، اس کے برکات سے محروم ہو گیا وہ سب سے بڑا محروم آدمی، سب سے فقد حرم الخیر کلہ، تمام خیر سے محروم ہو گیا۔ ولا يحرم خیرہا الا محروم، اور اس سے سوائے بد نصیب کے کوئی محروم ہونے والا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو بد نصیب قرار دیا ہے، محروم قرار دیا ہے، جو آدمی ماہ مبارک میں طاق رات کو پائے، لیلۃ القدر کو پائے اور اس کی عظمت و تقدس کا خیال نہ رکھ سکے۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت سورۃ القدر کی روشنی میں، 2 حدیثوں کی روشنی میں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ پہلے عشرے میں کیوں نہیں رکھا؟ دوسرے عشرے میں کیوں نہیں رکھا؟ آخری عشرے میں کیوں رکھا ہے؟ لاجیکلی جواب اس کا یہ ہے، آپ جب پڑھتے ہیں 10th آپ کا مکمل ہوتا ہے، آپ کی کا انٹر مکمل ہوتا ہے، ڈگری مکمل ہوتی ہے،
تو کیا سرٹیفکیٹ آپ کو نرسری میں دی جاتی ہے 10th کی؟ 10th کی سرٹیفکیٹ 10th پڑھیں گے تب نہ ملے گا آپ کو، یہ نرسری میں دے دیں گے کہ یہ 10th کی سرٹیفکیٹ لے لو چلو، یا انٹر کی سرٹیفکیٹ آپ کو 10th میں دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، آپ نے جو یہ 20 دن محنت کی ہے اس کا آخری مرحلہ یہاں ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو انعام دے رہا ہے، اور انعام کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ آخری ہوتا ہے، پہلا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو انعام عطا فرمایا ہے، تو انعام کب دیا جاتا ہے؟ جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے تب انعام تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے ہی پروگرام کے پہلے سے ہی فرسٹ سیکنڈ کا انعام کہیں تقسیم ہوتے آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو یہ جو گراں قدر تحفہ دے رہا ہے، جو انعام دے رہا ہے، وہ انعام اللہ تعالیٰ خدمت، آپ کے خدمت کے طور پر دے رہا ہے، اور یہ خدمت ایام کے آخری وقت میں خدمت کا انعام دیا جاتا ہے۔ جیسے 10th کی سرٹیفکیٹ نرسری LKG UKG کی کلاسوں میں نہیں دی جاتی ہے، آخری میں دی جاتی ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین آپ کے لیے لیلۃ القدر آخری عشرے میں رکھا ہے، پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں رکھا ہے۔ اب ایک سوال دوسرا ہے کہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس میں اختلاف بھی بہت سارے علماء کا۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر اصل میں اس کے سلسلے میں جو اختلافی اقوال آتے ہیں، غور سے سنیے ان باتوں کو۔ علماء نے اس کی تعین کے سلسلے میں تقریباً 40 اقوال ذکر فرمائے۔ کتنے؟ 40۔ میں ان 40 کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، فجر ہو جاتی ہے۔ 40 اقوال علماء نے پیش کیے ہیں اس سلسلے میں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، کون سی رات میں ہوتی ہے۔ سب سے قوی اور راجح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 29، اوپر جائیے، 27، 25، پھر 23، 21۔ یہ 8 نمبر کی جو راتیں ہیں ان کے اندر ہوتی ہے، آخری عشرے میں ہوتی ہے، لیکن آخری عشرے میں کب ہوتی ہے؟ طاق راتوں میں، طاق راتوں میں۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر۔ وتر کے معنی ہوتے ہیں طاق، جس کا جوڑ نہ ہو۔ وتر کے معنی ہوتے ہیں بے جوڑ چیز۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ بے جوڑ ہے اور بے جوڑی کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ تو اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر، پارٹنر، شریک اور ساجھی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاق کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے میں رمضان کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکثرت جو راتیں آئی ہیں وہ 27ویں کو آئی ہیں۔ 10 سالہ زندگی جو آپ نے مدنی گزاری ہے اس میں 27ویں کو زیادہ تر آئی، تقریباً 3 بار یا 4 بار آئی۔ تو اس سے بہت سارے بھائیوں نے سمجھ لیا کہ صرف 27ویں ہی کو طاق رات ہے، بقیہ راتیں نہیں جاگنا ہے، بقیہ شب قدر نہیں ہے، صرف 27ویں۔ اس لیے بہت ساری مسجدوں کے اندر 27ویں کو بڑی رات کہا جاتا ہے۔ 27ویں رات کون سی رات ہے تو بولتے ہیں بڑی رات۔ یہ ساری بڑی رات ہے، اس کے اندر تلاشنا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا لیلۃ القدر صرف 27ویں کو ہے یا اور بھی راتوں میں؟ اگر صرف 27ویں کو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 21ویں، 25ویں، 23ویں، 29ویں جاگنا بیکار۔ صرف 27ویں کو جاگ لیجئے، ایک رات کافی ہے، اس میں محنت مشقت کر لیجئے،
یہ 5 طاق راتوں کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اپنے آپ۔ اس کا جواب، بعض لوگوں نے 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر قرار دیا کہ صرف 27ویں ہی کو ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بعض روایتوں میں شب قدر 27ویں کی رات کو بتایا گیا ہے، مگر اس سے یہ دلیل نہیں ملتی ہے کہ صرف 27ویں ہی طاق رات ہے۔ اس کے چند وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، بخاری کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، اس موقف کی تردید کرتی ہے جس میں 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا لیلۃ القدر پر۔ ابھی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 2017 ہے۔ یہ 2017 نمبر کی جو حدیث ہے، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش ہو۔ جب 27ویں میں صرف تلاشنا تھا تو اللہ کے رسول نے یہ کیوں حکم دیا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش ہو؟ اب تو ٹکراؤ ہو جائے گا اگر ایک رات کو ہم مانیں گے تب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طاق راتیں جو ہیں آخری عشرے میں ہیں اور ان طاق راتوں کے اندر تلاش کا ہے، لہٰذا صرف 27ویں کی حدیث کو لے کر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری وجہ، روایات میں 27ویں کے علاوہ دیگر رات کا بھی ذکر ہے۔ جب دیگر رات کا ذکر ہے تو پھر ہم تمام کو چاہیے کہ ان دیگر راتوں میں بھی ہم لیلۃ القدر کو تلاشیں۔ جیسے صحیحین کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر حاصل کرنے کے لیے کبھی پہلے عشرے میں اعتکاف کیا رمضان کے، کبھی دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا رمضان کے، اور کبھی تیسرے عشرے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے عشرے میں اعتکاف کے لیے 21ویں رات کو آئے مسجد میں، تو اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ اسی عشرے میں طاق رات ہے، لہٰذا اعتکاف اسی آخری عشرے میں کیا جائے، پہلے 2 عشروں میں نہیں کرنا ہے۔ تو اس آخری عشرے کی عبادات میں سے اہم عبادت اعتکاف بھی ہے، اور وہ اعتکاف اللہ کے رسول کیوں کرتے تھے؟ یہی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا ان تمام معتکفین اور معتکفات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس رات کو آپ ضائع اور برباد نہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اسی لیے کیے تھے تاکہ اس کی شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے، شب قدر مل جائے۔ تو اعتکاف کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس رات کو ہم جاگ کر کے حاصل کریں، اس آخری عشرے میں اور آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اور بھی حدیثیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ صرف 27ویں کو نہیں جاگنا ہے بلکہ اور بھی راتیں ہیں اس میں جاگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھا دیا گیا تھا، ثم انسیتھا، پھر بھلا دیا گیا، یا نسیتھا، یا میں بھول گیا اسے، مجھے بھلا دیا گیا یا میں بھول گیا، کیونکہ بھولنا یہ انسان کا خاصہ ہے۔ بھولنا کس کا خاصہ ہے؟ نبی بھول رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ نور نہیں ہے بلکہ بشر ہے۔ بھولنا نور کی علامت نہیں ہے، بھولنا بشر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں جو نور سے پیدا کیے گئے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا۔ پتہ چلا فرشتے بھولتے نہیں ہے، بھولتا کون ہے؟ انسان بھولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ پر چلے گئے، بعض صحابہ آپس میں چینی گوئیاں شروع کر دیے، پھر ہوتے ہوتے آپ کے کان تک بات پہنچی۔ ایک صحابی تھے ذوالیدین، وہ کھڑے ہوئے، پوچھا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز جو ہے کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ کون بھول رہا ہے، فرشتہ یا انسان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ تو میں بھولا ہوں نہ تو نماز کم کی گئی ہے۔ نہیں۔ پھر دوسرے صحابہ سے پوچھ تاچھ کی گئی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سب نے کہا نہیں، 2 ہی رکعت آپ نے پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آتے ہیں اور پھر سے 2 رکعت پڑھا کر کے سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرتے ہیں، اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ بھولا کون ہے، انسان یا فرشتہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں۔
اور بھولنا انسان کی خاصیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھولے، وہ واقعہ یاد ہوگا، خضر کے ساتھ جو جا رہے تھے، مچھلی نکل گئی اور وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ جہاں جانا تھا وہ مچھلی نشان تھی کہ جہاں جائے گی وہیں سے ہم کیا کریں گے، ہمارا رستہ ہوگا، بہت آگے نکل گئے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ جو زنجبیل لیے تھے، جو تھیلی لیے تھے، اس میں سے مچھلی تو وہی سرک گئی تھی جہاں ہم بیٹھے تھے۔ پلٹ کے آئے، اس کے بعد پتہ لگایا تو نشانات تھے، ان نشانات کے ذریعے راستہ طے کیا۔ تو کون بھولا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں وقت کے، تو نبی بھول جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو گیا۔ بھولنا یہ انسان کی خاصیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا تو میں بھول گیا یا تو میں بھلا دیا گیا۔ لیلۃ القدر فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لہٰذا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو یہاں بھی روایت آئی کہ صرف 27ویں میں نہیں، آخری عشرے میں تلاش کرنا۔ اسی طرح سے یہ ساری روایتیں جب ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں وسعت ہے، اور شب قدر آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، یہی اکثر اہل علم کا قول۔ لہذا صرف 27ویں کو پکڑ کر کے اس میں جاگنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے، احیا لیلہ، اس کی رات جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف اپنا نہیں جاگتے تھے بلکہ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو جاگنے کی طاقت رکھتے، نوافل کا اہتمام کر سکتے، ان کو بھی جگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی خود جاگیں، اپنے گھر والوں کو جگائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جگائیں، تاکہ بچپن سے ہی اس رات کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت ان کے ذہنوں اور دماغوں میں بیٹھ جائے کہ ہمارے والد محترم تھے ماشاءاللہ، لیلۃ القدر میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں یہ بہت عام چیز ہے، لیلۃ القدر جب آپ پائیں، آخری عشرے میں جب آپ داخل ہو جائیں تو رات میں جب آپ مسجد کو آئیں بالکل تیار ہو کر کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، بہترین کپڑا پہن کر کے آئیں۔ سلف صالحین غسل فرمایا کرتے تھے، ہر رات کو اچھا کپڑا پہن کر کے آتے تھے، خوشبو لگاتے، مسجدوں کو معطر کرتے تھے، صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھتے تھے۔ ہم بھی مسجدوں کی صفائی کریں اس آخری عشرے میں خوب سے خوب، اور اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں، ذہن و دماغ صاف رکھ کر کے اس مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں حاضر ہوں۔ یہ سلف کا طریقہ تھا، ہر روز وہ غسل کر کے داخل ہوا کرتے تھے مسجد کے اندر، ہر رات، یعنی یہ پورے عشرے میں ہر رات غسل کرتے اور مسجد کے اندر اچھا کپڑا پہن کر کے خوشبو لگا کر کے آیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ اہل علم لکھتے ہیں کہ جب اس طرح سے آپ داخل ہوں گے تو آپ کے اندر عبادت کے لیے نشاط اور چستی ہوگی۔ جیسے جمعہ کے دن آپ تیار ہو کے آتے ہیں تو کوئی سستی نہیں رہتی ہے آپ کے اندر، تیار ہو کے آتے ہیں عید المومنین منانے کے لیے۔ ایسے یہ رات تمام راتوں میں سب سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں ہم میلا کچیلا سست کاہل بن کر کے نہ آئیں، بجھے ہوئے دل کے ساتھ، چاقو چوبند ہو کر کے، صاف پاکیزہ لباس پہن کر کے ہم مسجد کے اندر آئیں، تاکہ ہمارے اندر کسی قسم کی سستی نہ ہو، اپنے رب سے مانگنے میں، حاصل کرنے میں، دیگر نفلی عبادات انجام دینے میں۔ میرے بھائیوں، یہ لیلۃ القدر ہم کیسے پہچانیں گے کہ لیلۃ القدر ہمیں مل گئی؟ سب سے بڑا سوال ایک یہ ہوتا لوگوں کے اندر سے، اس کی علامات کیا ہے؟ 5 راتیں تو مولانا بتا رہے ہیں حدیث سے، لیکن ایک آدمی ہے کیسے پہچانے گا کہ ہاں ان 5 میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی گزری؟ اس کی بھی علامت حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے چند نشانیاں آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں۔ لیلۃ القدر جو رات ہوگی نا، شب قدر، صبح کے سورج میں تیزی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ صبح کا جو سورج نکلے گا اس کی شعاع مدھم ہوگی، تیز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَارَتُهَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا، اس کا سورج سفید ہوگا جو صبح میں نکلے گا، اس کے اندر شعاع نہیں ہوگی۔ دیگر دنوں میں دیکھیے سرخی بہت تیزی کے ساتھ مارتی ہے،
لیکن جب لیلۃ القدر ہوگی، سلامتی والی رات ہوگی، تو صبح کا جو سورج ہوگا اس کے اندر نکلنے میں تیزی نہیں ہوگی، دھوپ آپ کو فوراً مارے گی نہیں، ایک علامت۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ رات معتدل رات ہوگی، ٹیمپریچر نہ بہت گرمی اور امس والا ہوگا نہ بہت ہی سرد رات ہوگی، بالکل درمیانی ہوگی، معتدل ہوگی۔ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طریقہ لا حارۃ ولا باردۃ، نہ بہت گرم ہوگی اور نہ ہی بہت ٹھنڈی ہوگی۔ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء، کہ اس رات کی جو صبح ہوگی اس کا سورج، اس کی روشنی کمزور ہوگی، کمزور نکلے گی، تیزی کے ساتھ نہیں نکلے گی۔ ایک علامت یہ ہے کہ کبھی بارش بھی ہو سکتی۔ اب بارش کا مطلب سیلاب نہیں آ جائے گا، موسلا دھار بارش ہو یہی کوئی ضروری نہیں ہے، بارش کے چھینٹے بھی آ سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی ایک پہچان یہ ہے وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کچی تھی، مٹی کی پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے چھت سے جو چھپر تھا، سائبان تھا، اس سے پانی ٹپکا کرتا تھا، بارش نازل ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیچڑ اور مٹی میں سجدہ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس رات کبھی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ علامت اس کی بتائی گئی سورج تیز نہیں نکلے گا۔ اسی طرح سے ایک علامت یہ بتائی گئی کہ رات کا ٹیمپریچر نہ تو بہت زیادہ گرم ہوگا نہ بہت زیادہ سرد ہوگا، معتدل ہوگا، کبھی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر یہ ساری علامت ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی علامتیں لوگ بتاتے ہیں جو غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کتے نہیں گھومتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گدھا اس رات کم بولتا ہے، وہ پکارتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر ہوگی تو سمندر کا پانی کھارا ہو جاتا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ کھارا نہیں میٹھا ہو جاتا ہے، سمندر کا پانی کھارا نہیں ہوتا بلکہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور بھی طرح طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ ان چیزوں پر ہم کام نہ دھریں، نہ ان غلط فہمیوں کے ہم شکار ہوں، بلکہ جو 3 علامتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو تلاشیے، اور اگر ایسا محسوس ہو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے ہمیشہ مکمل طور سے جوڑے رکھیے۔ لیلۃ القدر ہمیں اللہ تعالیٰ جب عطا کر دے تو ہم کیا کریں؟ مختصر پوائنٹس میں آپ کو یہ بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، قیام اللیل کی فضیلت بتائی گئی، آپ قیام اللیل کیجیے۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ دعا کیجیے۔ رمضان کے جو مسئلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، مسئلہ ختم بھی نہیں ہوا، درمیان میں ہی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا نہ بھولیے۔ ہم اہل حدیث دعا کرنے میں بہت پیچھے ہیں، اہل حدیث دعا کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ دوسروں کو تو ہم بہت لتھار دیتے ہیں لیکن اپنا کوتاہی کی حد سے زیادہ شکار ہیں۔ اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے رب تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیے اللہ رب العالمین سے۔ انشاءاللہ آپ کی ضرورتیں، آپ کی فریاد اللہ پوری کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو کہہ دیجیے کہ میں بہت قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کے جواب کو، سنتا ہوں اس کے سوال کو میں۔ لہٰذا ہم دعا کرنا نہ بھولیں، ذکر و اذکار کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جن کو آتا ہے وہ تلاوت کریں، بکثرت تلاوت کریں۔ سلف صالحین جب اس عشرے کو پا لیتے تھے تو اس عشرے کے اندر ایک ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس عشرے کے اندر آپ اگر چاہیں تو رات اور دن میں ملا کر کے قرآن ختم کر سکتے ہیں، رات اور دن میں ملا کر کے، یعنی 10 دن ہے، 10 راتیں، 10 دن ملا کے 10 قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھان لے نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم 1 قرآن تو ختم کر سکتے ہیں نا۔ ابھی میں سوال کروں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک 1 تاریخ سے لے کے آج 20 تاریخ ہو گئے، 20 رمضان ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1 قرآن ختم کیا؟ کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں؟ الحمدللہ 1 2، صرف 2، صرف 2۔ رمضان چلا جاتا ہے، ہم سے قرآن ختم نہیں ہوگا۔ جب ماہ رمضان میں قرآن ختم نہیں کر پا رہے تو آپ سے کیا امید کی جائے کہ سال میں آپ قرآن ختم کرتے ہو؟ ایک غیر مسلم، اسے اگر ہم کوئی سب سے اچھی کتاب دینا چاہیں تو کون سی کتاب دیں گے؟ کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن مجید اٹھا کے دیتے ہیں،
पलट के वो सवाल कर ले कि भाई साहब ये जो किताब हमें आप दे रहे हैं कि आपने पढ़ा है इसको, इसका माना मतलब आपने समझा इसमें क्या लिखा है, या ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं, किताब उठा के दे रहे, पढ़ लो शिफा पा जाओगे। वो अंधे बाबाओं की तरह से नंगे भूखे सबको जो है शिफा की पुड़िया बांटते फिरते हैं, आप भी इसी तरह उठा करके थमा दे रहे हैं उनको। इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा आपको पता है कुछ? क्या जवाब रहेगा आपका? कौन सा मुंह लेकर के बैठे रहेंगे आप? ये किताब अल्लाह ताला ने हमें हिदायत के तौर पर अता फरमाई है, तिलावत के लिए अता फरमाई है। एक एक हर पर 10-10 ने किया है। उम्मत का हाल ये है कि या तो ताकों में सजा करके रखा है, और घर में भी आज लोग बेजार है तो उठा के आके मस्जिद में पटक जाते हैं। पूरा हीरे जवाहरात अल्लाह ने हमें इस किताब के अंदर अता फरमाया। वो हीरे जवाहरात अपने घर से उठा के बेवकूफ आदमी उठा के लाके मस्जिद में पटक के जाता है। मुअज्जिन साहब इसके गर्द व गुबार झाड़ते रहना तुम, क्योंकि हमारे घर में बच्चे इसकी बेहुरमती कर रहे हैं। क्या बेहुरमती है? मौलाना कुरान रखा हुआ है, उन्हें ऊपर चढ़ जा रहा, वो कुर्सी पर बैठ जा रहा, वो पलंग पे बैठ जा रहा, कुरान नीचे हो जा रहा। जो आप खोल के नहीं पढ़ रहे हैं, ये उसकी बेहुरमती, इसका जवाब अल्लाह के पास कैसे देंगे? इसलिए कुरान मजीद की तिलावत बकसरत करो। इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौड़ किया करते थे माह रमजान के अंदर। सुनो कुरान, सुनाओ, दोनों में सवाब है, तिलावत करो उसमें भी सवाब है। माएँ बहनें बातचीत में, इफ्तारी बनाने में, इसी में अपना वक्त गुजार देती हैं। कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हो पाता, कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हो पाता। बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की नीयत है आपकी, आपने मदरसे खोल रखे हैं, आप कब कुरान पढ़ना सीखेंगे? अंधे बन के उठेंगे आप? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि ऐसे लोगों को जो मेरा जिक्र नहीं करते हैं, मेरे किताब की तिलावत नहीं करते हैं, उनको मैं अंधा बना करके उठाऊंगा। बंदा पूछेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं बारीक से बारीक चीजें देखता था, यहाँ आखिरत में अंधा क्यों किया है? अल्लाह ताला कहेगा कि जिसने मुझे भुला दिया मैंने उसको भी भुला दिया। वकदालिकल यौमा तुनसा, आज तुझे भी भुला दिया गया। दुनिया में तूने मुझे भुलाया था, मेरी किताब को ठुकराया था, उसकी तिलावत नहीं करता था। कोई एक सहाबी बताओ जिसको कुरान पढ़ने नहीं आता? कोई एक सहाबी बताओ। नबी के मानने वाले वो लोग भी थे, 70-70 साल की उम्र में उन्होंने कुरान पढ़ना सीखा। दाढ़ी सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, मगर वो कभी कुरान पढ़ने से महरूम नहीं रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरह कुरान पढ़ते कि उनके ऊपर रिक्कत तारी हो जाती, रोने लगते। हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है तो हम रोएंगे क्या? हम उठा करके गैरों के अंदर क्या कर रहे हैं? गैरों में कुरान बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गैरों में दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। कौन सी दावत और तबलीग? कुरान दे रहे हैं। आपने पढ़ा है कुरान? आपने खोला है कुरान कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। किस मुंह से जाओगे काबा को? शर्म करो मुसलमानों। आज हमारे ऊपर जो मार पड़ रही है, हमने कुरान को छोड़ दिया है, इस वजह से मार पड़ रही है। आज हमारे ऊपर जो जिल्लत और खारी है वो इसी वजह से है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी किताब के जरिए से एक कौम को बुलंदी अता फरमाता है जो इसको पढ़ता है, समझता है, उसके मुताबिक अमल करता है, और एक कौम को ज़लील व ख़ार करता है जो इसको पढ़ता नहीं है, ना समझता है, ना उसकी कोशिश करता है। वो मुअस्सस थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। ये रात हमें अल्लाह ने दी है, कुरान पढ़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। नहीं पढ़ने आता है, पढ़ने वालों के पास बैठ के सुनो। जिस तरह पढ़ना सवाब है उसी तरह सुनना भी सवाब है। कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। अरे ये ऐसी किताब है, इसका माना मतलब ना भी समझो, सिर्फ पढ़ो तो भी सवाब है। बताओ दुनिया की कोई ऐसी किताब है? कोई ऐसी किताब है जिसका एक हर्फ का माना नहीं जानते आप, फिर भी उस पर 10-10 नेकियां मिल रही है? कहाँ हो मुसलमानों? कितनी बड़ी बदनसीबी में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने बड़े खैर व बरकत से आप महरूम हो। तो ये रात जब मिले तो अल्लाह का जिक्र करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, और इसी तरह से एक अहम दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। पढ़िए मेरे साथ,
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس رات کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے؟ یہ دعا یاد کیجیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بھی سمجھیں۔ اور آپ نے جو لوگوں کو جکڑ کے رکھا ہے ان کی جکڑ بندیوں کو چھوڑو، ورنہ آپ کہیں گے گھٹنا درد کر رہا ہے، کمر درد کر رہی ہے، پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ان کو چھوڑ دو، کسی کا حق دبایا ہے تو اس کا حق واپس کر دو، کسی کی عزت پر وار کیا ہے اس سے جا کے معافی مانگو۔ یہ سب حقوق العباد ہیں۔ اگر حقوق العباد آپ نے جو ہے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے تو اسی طرح جکڑے رہو گے، گھٹنا اکڑا رہے گا، کمر ٹیڑھی رہے گی، سجدے میں نہیں جا سکتے اور صحیح طور پر اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کوئی عبادت صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے۔ چاہتے سب ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہر کوئی چاہتا ہے نا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ، تو سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو معاف کرو، ظالم مت بنو۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور حدیث قدسی ہے انی حرمت الظلم علی عبدی، میں نے ظلم کو اپنے بندے پر حرام قرار دے دیا۔ تو جب اللہ ظلم کو اپنے بندے پر حرام قرار دے رہا ہے تو بندہ ظالم بن کے کیوں گھوم رہا ہے؟ اسی وجہ سے یہ جھگڑ بندیاں ہیں۔ یہ مت سوچو کسی نے کرا دیا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ صبح و شام تمہارے سرانے گولیوں کے اتنے پڑیے رکھے رہتے ہیں، مگر وہ گولیاں بیکار ہیں، وہ گولیاں بیکار ہیں۔ یہ نسخہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا، کرو مہربانی تمہاری زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، زمین والوں پر رحم کرو، ظلم نہ کرو۔ یہ امن و سلامتی کی رات ہے، لوگوں کو معاف کرنے کی رات ہے۔ آپ بھی معاف کیجیے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے بات چیت نہیں ہوگی، آپ چھوٹے بن کر کے ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے روزانہ کتنی غلطیاں معاف فرماتا ہے۔ یہ دعا پڑھو اللہم انکا عفو، اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا، تحب العفو، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی جیسے آپ تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تعریف کرتا ہے، اب جب آپ کسی بندے کی کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کو معاف فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ کی عزت چاہیے کہ لیول بڑھ جائے تو آپ اللہ کے بندوں کو معاف کیجیے، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، باتیں بہت ہیں کہنے کی، اصل عمل کی ضرورت ہے۔ ہم عمل میں کوئی، ہم عمل میں پیچھے ہیں، لہٰذا ان باتوں پر عمل کریں۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، اس رات میں ہم سانس لے رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر بنا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر کون سی؟ ان 1000 راتوں میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ ایک رات جس میں لیلۃ القدر ہے یہ اس پر بھاری ہے، اس رات کی قدر کر لو، اپنے آپ کو بندوں کے جو حقوق ہیں اس حقوق کی ادائیگی میں مکمل اور کھرا اتارو، ظلم و زیادتی سے اپنے ہاتھ کو روکو۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ امام صاحب، مؤذن صاحب، ذمہ دار، عام آدمی، عام مسلی، عام خواتین، عام مسلیہ، ہر ایک کو معاف کرو، کسی پر انگلی نہ اٹھاؤ، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب لو، اپنے آپ کو ناپو تولو کہ ہم کتنے پانی میں، ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب انسان ہیں، لہٰذا سامنے والے کو بھی انسان سمجھ کے اس کی غلطی معاف کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، غل، حسد،
कीना कपट, बूझ, नफरत, अदावत, इन तमाम चीज़ों से जो आदमी अपने दिल को साफ रख करके अल्लाह के पास हाजिर होगा वही कामयाब है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस रात की खैर व बरकत से मालामाल फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को लैलतुल क़द्र की जो भी रहमतें हैं, जो भी बरकतें हैं नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इस रात में बंदों को, बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। अल्लाह ताला हमें भी उन आज़ाद होने वालों में नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाता है, हमारा भी दाखिला जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा। हमें जो बीमार हैं तमाम तरह के बीमारों को शिफाए आजिला कामिला अता फरमा। हमें बहुत सारे मुसलमान हैं अल्लाह ताला जिनके अइज़्ज़ा अक़रबा रिश्तेदार वालिदैन वफ़ात पा गए हैं। बहुत सारी माएँ हैं जिनके लख्ते जिगर बचपन में वफ़ात पाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मग़फ़िरत फरमा, उन माओं को सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा, उन छोटे छोटे बच्चों को उनके लिए आखिरत में सिफारिश और शिफ़ाअत का ज़रिया बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन माओं को सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा, उन्हें उनका नेमुल बदल अता फरमा। बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारी हमारी बहनें बेजोड़े हैं, अल्लाह ताला उनके सही और मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा।